بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا اس کتاب کا دوسرا سبق ہے، جس میں اس کتاب کی شروحات اور حواشی سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب ایک متن اور ایک شرح پر مشتمل ہے۔ متن العقائدیہ العقائد النصفیہ کے نام سے معروف ہے، جس کی اپنی کئی شروحات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں شرف قبولیت اس شرح کو حاصل ہوا جو علامہ تفتزانی کے ذریعے سے تحریر کی گئی۔ ہمارے ہاں نصاب میں شرح العقائد شامل ہے، جو علامہ تفتزانی کی ایک عظیم الشان شرح ہے۔ جب سے یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اس پر 100 کے قریب حواشی تحریر کیے جا چکے ہیں۔ شروحات، حواشی یہ بڑی مقدار میں ہیں، تو آپ کے سامنے چند شروحات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں متداول شرح اور جس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں محققین کی رائے کے مطابق جس شرح میں سب سے بہتر انداز میں اس کتاب کو حل کیا گیا ہے، وہ النبراس ہے۔ النبراس ہمارے پنجاب کے علاقہ مظفر گڑھ، اس کے قریب واقع کوٹ ادو نامی شہر کے اندر، اس کے قریب ایک بستی میں ایک بہت بڑے نامور عالم علامہ عبدالعزیز پرہاروی گزرے ہیں۔ یہ شرح لکھنے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ عبدالعزیز پرہاروی کتنے بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، جو شیخ موسیٰ روحانی البازی نور اللہ مرقدہ، جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، اور جن کی قبر اطہر سے ان کی تدفین کے بعد خوشبو بھی جاری ہوئی۔ تو یہ شیخ موسیٰ روحانی البازی شرح جامی کی بحث المحاصل والمحصول، اس حصے کی ایک شرح بغیت الکامل کے نام سے انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اس بغیت الکامل میں انہوں نے شیخ عبدالعزیز کا ترجمہ تحریر فرمایا۔ تو اس میں شیخ موسیٰ روحانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ پنجاب کی سرزمین پر، یعنی یہ پنجاب جو پاکستان میں ہے، اس پنجاب کی سرزمین پہ عبدالعزیز پرہاروی ان سے بڑا کوئی عالم آج تک پیدا نہیں ہوا، تو وہ شخص اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 270 علوم کے ماہر تھے۔ مجد الدین فیروز آبادی، ان کی تفسیر البصائر، اس تفسیر میں وہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ ایک ماہر عالم کے لیے 50 علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، یعنی 50 علوم پر عبور ہو تو پھر وہ ایک اچھا اور بڑا عالم کہلا سکتا ہے۔ تو شیخ موسیٰ روحانی البازی نے اسی میں ان کا ایک تحریری مناظرہ
جو اس وقت کے ڈیرہ غازی خان کے ایک عالم، جو اس وقت کے بڑے منطقی اور علوم نقلیہ کے ماہر تھے، وہ تحریر فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے 5 یا 6 سوالات ان کے پاس بھیجے گئے۔ ابتداء انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب زیادہ اصرار ہوا تو پھر انہوں نے ان کے جوابات تحریر فرمائے اور پھر ان کے سوالات کے اوپر مزید سوالات قائم فرمائے اور یہ کہا کہ آپ کو قیامت تک کی مہلت ہے کہ آپ میرے ان سوالوں کے جوابات دے دیں۔ انہوں نے اور بھی کئی کتابیں تحریر فرمائیں۔ کوثر النبی ایک بڑی عمدہ کتاب ہے اصول حدیث پر، لیکن ان کی بہت ساری کتابیں شائع نہیں ہو سکیں، اس لیے کہ یہ پسماندہ علاقے میں تھے۔ شیخ موسیٰ روحانی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بڑے عالم تھے جیسے علامہ عبدالحی لکھنوی ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک زرخیز علاقے میں تھے جہاں علم کی قدر تھی اور ان کی کتابوں کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور وہ کتابیں شائع ہوئیں۔ لیکن علامہ عبدالعزیز فرہاروی ان کی کتابیں منظر عام پر نہ آ سکیں، شاید چند قلمی نسخے کچھ علم دوست لوگوں کے پاس ہیں اور وہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتابوں سے متعلق ایک تحریر علامہ اقبال شاعر مشرق، جو ایک بڑی شخصیت ہیں، علمی ذوق رکھنے والے آدمی تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کے نام مکتوب میں تحریر فرمایا کہ مجھے ایک رسالے کی تلاش ہے جو علامہ عبدالعزیز فرہاروی کا لکھا ہوا ہے، سر السماء کے نام سے معروف ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے تحریر فرماتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے ایک ہی وقت میں الگ الگ مضمون لکھ رہے ہوتے تھے۔ آپ کی کرامات بھی مشہور ہیں، لیکن بہت تھوڑی عمر پائی اور 32 یا 33 سال کی عمر میں ان پر جادو ہوا، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ بہت دیر سے چلا جب جادو اپنا اثر کر چکا تھا، اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں اس جادو کا علاج کر لیتا۔ تو بہرحال ان کی لکھی ہوئی شرح النبراس یہ بڑی عظیم الشان شرح ہے، عربی کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور شرح حاشیۃ الباجوری، یہ جامعۃ الازہر کے ایک بڑے استاد تھے، برہان الدین ابراہیم بن محمد بن احمد الباجوری الشافعی۔ مصر کا قصبہ باجور وہ انہی کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد کے حکم پر لکھی تھی، اور اس کتاب میں شرح عقائد کے 3 حاشیے، حاشیہ خیالی، حاشیہ عبدالحکیم سیالکوٹی اور حاشیہ اسفارائینی، اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی ان تینوں کا خلاصہ نکالا گیا اور اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ حاشیہ خیالی کا نام آیا تو اس کا کچھ تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ احمد بن موسیٰ خیالی ایک بڑے محقق، مدقق اور جامع معقول و منقول عالم تھے۔ مدرسہ سلطانیہ بروسہ کے مدرس بنے اور انہوں نے شرح عقائد النسفی پر نہایت عمدہ اور مختصر حواشی تحریر کیے جو متداول بین الدرس و تدریس ہیں، لیکن بڑے دقت طلب ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس کے حل کرنے میں حیران رہ جاتے ہیں، اس لیے ان حواشی کا مزید حاشیہ، یعنی ان حواشی کی تشریح مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے کی،
جس میں انہوں نے ان مشکلات کو حل کیا۔ اسی سے متعلق فارسی کا ایک شعر کہا جاتا ہے، خیالات خیالی بسا عظیم است، برائے حل او عبد الحکیم است۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرح النکت والفوائد، یہ لبنان کے ایک عالم تھے۔ یہ مکمل کتاب کی شرح تو نہیں ہے، لیکن مختلف مقامات سے شرح عقائد کو حل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شرح رمضان آفندی، یہ ترکی کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی مختصر طور پہ اس شرح کو تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح شرح عقائد کی ایک شرح شیخ الاسلام زکریا انصاری، تو اس کو شرح تو نہیں کہہ سکتے، حاشیہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی مذکور ہے۔ اور یہ شیخ الاسلام زکریا انصاری علامہ تفتزانی کے دور کے، علامہ تفتزانی کا انتقال 792 ہجری میں ہوا اور شیخ الاسلام زکریا انصاری ان کی وفات 793 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے بھی اس کے اوپر عمدہ حاشیہ تحریر فرمایا ہے، اور خود شیخ الاسلام زکریا انصاری 50 کے قریب کتابوں کے مصنف بتلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر ایک اور شرح الجواہر البہیہ، علامہ شمس الدین افغانی، ان کی 3 جلدوں کے اندر معروف ہے اور بہت عمدہ شرح ہے۔ ایک اور عربی شرح الفرائد فی حل شرح العقائد، اور اس کو حاشیہ ابن ابی شریف علی شرح العقائد للتفتزانی بھی کہا جاتا ہے۔ فرائد القلائد فی تخریج احادیث العقائد، ملا علی قاری حنفی، ان کی ایک کتاب ہے جس کو اس کتاب کی شرح میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی اردو میں بے شمار شروحات موجود ہیں جو ہندوستان، پاکستان کے مختلف علماء کرام کی کاوشیں ہیں۔ تو یہ مختصر تذکرہ تھا اس کتاب کی کچھ شروحات کا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔